الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنۃ نمام۔ معزز ناظرین، عارفی میڈیا شارٹ کلپ میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج کا موضوع اور آج کا عنوان حسد، غیبت، چغلی اور اس کا انجام اور اس کا حکم۔ 4 گناہ کبیرہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناپسند ہے۔ 4 گناہ کبیرہ: حسد، غیبت، چغلی اور ریاکاری۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد یہ ہے کہ کسی کو اچھی حالت میں دیکھ کر یا کسی کو ترقی کے اندر دیکھ کر ترقی میں دیکھ کر جلنا، اور کسی کو اچھی حالت میں دیکھ کر دل ہی دل میں جلنا اور کڑنا، یہ حسد ہے۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا جو اگر وہ سن لے تو اس کو بری لگے، اس کو تکلیف پہنچے، اس کا دل دکھے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ چغلی کیا ہے؟ چغلی کوئی مخفی بات اور کوئی پوشیدہ بات فساد پھیلانے کے لیے اور جھگڑا کرنے کے لیے دوسروں سے کہتے پھرنا، اس کو چغلی کہتے ہیں۔ اور ریاکاری جو ناپسندیدہ عمل ہے۔ ریاکاری کس کو کہتے ہیں؟ ریاکاری یہ ہے کہ کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا کام کرنا جو دنیا کو دکھانے کے لیے ہو، اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے ہو، اپنی بڑائی کے لیے ہو اور اللہ کے لیے نہ ہو، اس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ حسد، غیبت، چغلی، ریاکاری یہ وہ اعمال ہیں جن سے اللہ بھی بہت ناراض ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ناراض ہوتے ہیں اور ناپسند ہیں۔ یہ وہ فعل اور یہ وہ اعمال ہیں جن سے ہم کو بہت زیادہ بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہم سب کو ان اعمال سے، برائیوں سے محفوظ رہنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور حسد تو اتنی بری چیز ہے، اتنا برا عمل ہے، کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، حاسد وہ بد نصیب شخص ہے، حاسد وہ بد نصیب شخص ہے جو دنیا میں بھی جلتا ہے اور آخرت میں بھی جلے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے قریب سے گزرے اور ارشاد فرمایا کہ اس وقت ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، یہ دونوں قبروں والے عذاب میں مبتلا ہیں، اور کوئی خاص بڑی وجہ بھی نہیں ہے جو عذاب میں مبتلا ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک شخص کو اس لیے عذاب ہو رہا کہ وہ چغلیاں کیا کرتا تھا، اور جبکہ دوسرے شخص کو اس لیے عذاب ہو رہا تھا، دوسرا شخص اس لیے عذاب میں مبتلا تھا کہ وہ پیشاب سے بچنے کا اہتمام نہیں کیا کرتا تھا۔
اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، حسد، غیبت، چغلی، ریاکاری اور یہ ایسے برے عمل ہے جن کے لیے اللہ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تانا دینے والوں اور چغلیاں کرنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تانا دینے والوں کے لیے اور عیب جوئی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ کتنی وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو پیغام دیا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تانا دینے والوں کے لیے اور عیب جوئی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کتنے سخت ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم حسد سے، غیبت سے، چغلی سے، ریاکاری سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے مومن بھائی کو، اپنے مسلم بھائی کو بھی بچائیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسے برے اعمال سے اور گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔